ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بیسواں تاریخ اکتوبر 2009 کرنل مرکز جامعہ مدینہ مفتی نوال رحمان صاحب شکاگو کے پانی کا سیلاب آنے کے بعد کرنل مرکز میں چاشمے کے دن بیان۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کو صحیح تعلیم رکھا اور اتنے بڑے امتحان اور آزمائش میں سے اللہ پاک نے نکال لیا۔ اس پر اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اصل احساسات اور اصل پاکیزگی اور صفائی جو آپ حضرات کو حاصل ہے اس وقت، وہ بڑے بڑوں کو حاصل نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بھٹی میں گلا کا سونا نکالنے کے بعد ایک دم تازہ رہتا ہے، اس میں کسی قسم کا کھوٹ نہیں رہتا، میل نہیں رہتا، سب سے زیادہ شائننگ رہتی ہے۔ وہ کیفیت ہوتی ہے آدمی کی جب وہ امتحان میں سے نکلتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک تازگی ہوتی ہے، بشاشت ہوتی ہے، صفائی ستھرائی ہوتی ہے۔ مصیبت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو بندہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بالکل پاک صاف فرما دے اور ہم سب کے حالات کو اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے بنا دے، دنیا کے حالات بھی بنا دے، قبر کے حالات بھی بنا دے، حشر کے حالات بھی بنا دے، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک اپنے کرم سے جنت نصیب فرما دے۔ میرے بزرگوں، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب ڈھنگ سے بنائی ہے اور اس دنیا میں ہمارا قیام بھی اللہ پاک نے بڑے عجیب انداز میں رکھا ہے۔ یہاں امتحان کے لیے ہم ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہے امتحان کے لیے، اور امتحان جو ہے وہ اعمال سے بھی لیا جائے گا اور امتحان جو ہے وہ حالات سے بھی لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شانہ سے عافیت مانگنا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، آپ ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ فرمائیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ضرور ہیں، دعا کرنے والے کی مدد ضرور فرما دیتے ہیں، سہولت فرما دیتے ہیں اس کو، لیکن آزمایا جائے گا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا بیان ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بزرگوں کہ کوئی آدمی دین پر چل رہا ہو، دین کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہو، دین کے لیے قربانیاں دے رہا ہو، مال اور جان لگا رہا ہو، تقاضوں کو پورا کر رہا ہو، تو اس کو حالات نہیں آئیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سے ساتھیوں کو خلجان ہو جاتا ہے، شبہ ہو جاتا ہے کہ ارے بھائی یہ کیسا ہو گیا، ہم لوگ تو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، پھر ہم کو ایسے حالات میں اللہ ڈال دیا۔
تقاضے پورا کرنے والے ہیں، 4 مہینے دیتے رہتے ہیں، 40 دن دیتے رہتے ہیں، جماعتوں کا اکرام کرتے رہتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، ان کی تقاضے لیتے رہتے ہیں، تقاضے پورے کرتے رہتے ہیں، نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی۔ مذہب کے اعتبار سے ہم لوگ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت حد تک ٹھیک جا رہے تھے، اطمینان کی حالت تھی بظاہر، تو یہ ایسا ہمارے ساتھ کیسا ہو گیا؟ شیطان جو ہے وہ کسی وقت بھی بندے سے مایوس نہیں ہوتا، ہر وقت لگاتا رہتا ہے، تو یہ بھی شیطانی وسوسہ اس موقع پر ستاتا ہے، بہت سے لوگوں کو ستا رہا ہے، اور جو دوسرے شیطانی مزاج کے ہوتے ہیں وہ بھی ستا رہے ہیں۔ ارے تم لوگ تبلیغ والے، تم لوگ یہ بولتے نہ رہے، تم لوگ وہ بولتے نہ رہے، تمہارے کو کیسا ہوا یہ کرنول والوں پہ جافت کئی کھوائی، مختلف قسم کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ سب ناواقفی کی وجہ سے ہے، معلوم نہیں ہے، اور اللہ پاک کے سیٹ اپ سے واقف نہیں ہے ہم لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل نظام ہے کیا، ان کی ترتیب ہے کیا۔ جو اہل علم حضرات ہیں وہ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ خوش نصیبوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ بس یہ مبالغہ نہیں بول رہا ہوں میں، خوش کرنے کے واسطے نہیں بول رہا ہوں، قرآن پاک میں ہے یہ چیز، احادیث مبارکہ میں ہے یہ چیز، ٹائم نہیں ہے اس کو کھولنے کا، لیکن اس وقت اللہ پاک اتنی بات عرض کروائے گا، وہ بات ذہن میں ڈالے گا، انشاءاللہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مگر یہ بات ہے کہ یہ کوئی محرومی کی بات نہیں ہوتی، اور یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، امتحان کی جگہ ہے یہ۔ امتحان انسان سے مختلف انداز میں لیا جاتا ہے، ایسا بھی امتحان لو، ایسا بھی امتحان لو، پریکٹیکل بھی لو، ریٹرن بھی لو، یہ صفت سے بھی لو، وہ صفت سے بھی لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے یہ، اور ایک مستقل زندگی کے لیے امتحان ہے یہ، اس دنیا کی زندگی۔ تو وہ امتحان والے حالات کبھی انفرادی طور پر آتے ہیں اور اکثر آتے ہیں، اور کبھی اجتماعی طور پر آ جاتے ہیں کلیکٹیولی۔ یہ امتحان کا سیٹ اپ ہے، اور اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے رہنا نماز سے اور صبر سے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو اور حالات پہ صبر کر کے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد مانگنے کا مطلب ہے کہ ناموافق حالات میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خالق ہیں، مالک ہیں۔ مالک کو اپنے مملوک میں تصرف کا حق رہتا ہے، اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ جو چاہے، جہاں چاہے، جو مناسب سمجھے کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ توحید ہے، جیسے اللہ پاک کا حق توحید ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ویسے ہی اللہ پاک کا حق تفویض بھی ہے۔ تفویض کا مطلب ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اور مخلوق میں ہر تصرف میں ان کو حق دینا کہ آپ کو حق ہے تصرف کا۔ جو مخلوق ہے اس میں، ہم بھی مخلوق ہیں، ہمارے بیوی بچے مخلوق ہیں، ہماری جائیداد مخلوق ہے، ہمارا مال مخلوق ہے، ہماری جان مخلوق ہے۔ اللہ پاک کی جو مخلوق ہے اس میں ان کو تصرف کا حق ہے۔ ذرا سی نسبت ملکیت کی ہماری طرف لگ جاتی ہے تو ہم اس میں تصرف کا حق رکھتے ہیں، زمین خرید لی، پلاٹ خرید لی، اب اس کے بعد اپنے نام پہ رجسٹری ہو گئی تو اب ملکیت کی نسبت لگ گئی کہ ہم مالک ہیں۔ اس کے اندر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس میں ہم کو پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ کہاں دروازہ لگانا، کہاں لیونگ روم بنانا، کہاں ڈائننگ ہال بنانا، کہاں پہ دیوان خانہ بنانا، کہاں پہ چولہا کچن بنانا، کہاں پہ طہارت خانہ بنانا، کہاں پہ حمام بنانا، کہاں پہ مہمان خانہ بنانا، کہاں پہ انگن بنانا، کہاں پہ چڑیا بنانا۔ زمین کو کوئی حق نہیں رہتا کہ یہ بولے کہ نہیں اب خریدے تو کیا ہوتا، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا، چڑیاں ادھر سے بنانا، طہارت خانہ یہاں نہیں بنانا، ادھر بنا لو، یہاں پہ سونا ہے تو سو جاؤ بس، ایسا بول سکتے زمین؟ جیسے زمین کی ملکیت کسی بندے کو حاصل ہو جائے، یا جس چیز کی ملکیت کسی بندے کو حاصل ہوتی ہے تو اس میں تصرف کا حق ہوتا ہے اس کو، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، اور پوری تمام مخلوق کے مالک ہیں، اصلی مالک ہیں، ٹوٹلی مالک ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، وہی مالک ہیں ان تمام چیزوں کے جو زمین آسمانوں میں، اور ان تمام چیزوں کے جو زمین میں، وما بینہما، اور ان تمام چیزوں کے جو ان دونوں کے درمیان،
وما تحت الثرى، اور جو تحت الثرى ہے اس میں، اس کے مالک ہیں، مالک کو تو حق حاصل ہوتا ہے. تو جب مالک کو حق ہوتا ہے تو مالک امتحان لینے کا ایک اسٹائل یہ بھی رکھتا ہے کہ میں جیسا چاہے تصرف کر کے دیکھتا ہوں انہیں کیا بولتا ہے. اگر نہیں بولا، جب تقدیر پہ راضی رہا، تفویض کیا کہ صاحب آپ کا رائٹ ہے، آپ کو حق ہے، اللہ پاک اس سے خوش ہو جاتے ہیں، پاس ہو گیا ان امتحان میں، ان امتحان میں پاس ہو گیا. کب؟ جب اس نے صبر کر لیا ہو، اس کی توحید نے اس کا کام دکھایا ہو کہ اس نے پہچانا تھا اللہ کو کہ اللہ مالک ہے، اس کو تصرف کا حق ہے. بولے سے آپ کو تصرف کا حق ہے، مرضی ہے آپ کی، تکلیف ہوئی تو روئیں گا، پلائیں گا، لیکن عقل سے شکایت اللہ کی نہیں کریں گا. تفویض کا یہ مطلب ہے، رونا تفویض کے خلاف نہیں ہے، صبر کے خلاف نہیں ہے. شکایت کرنا اللہ سے یہ صبر کے خلاف ہے. تقدیر پر راضی نہیں رہنا یہ صبر کے خلاف ہے. اللہ پاک امتحان لیتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک ایسی امتحان لیتے ہیں تو من صبر فلہ الرضا، جو صبر کر لیتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا. امتحان میں یہی دیکھنا تھا کہ میں اپنی چیز میں تصرف کرا تو اس کو کتنا چکتا، انہیں کون بولنے والا، یہ دیکھنا ہوتا ہے. اور جو آدمی صبر نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. امتحان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خوشی یا ناخوشی. اب یہ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجے میں ہمیں کامیاب کرے. اس میں امتحان میں سے امتحان ہو گیا تھا، مصیبت میں آ گیا، وہی سوچنے کا نہیں ہے، وہ سوچنے کا ہے کہ اس آزمائش میں پتہ نہیں اللہ پاک خوش ہوئے کہ نہیں خوش ہوئے گی ہم سے، پتہ نہیں اس آزمائش میں ہم کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے. امتحان تو سب کے ساتھ ہے. اور میرے دوستوں جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں بڑا عجیب مضمون ہے، غور کرنے پہ بہت ہی عجیب بات نکلتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھا دے. فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جب تم نے ہم سے تعلق قائم کیا، ہمارے وفاداروں میں آ گئے، ہمارے اپنے بن گئے، ہمارا نام بولتے بولتے، ہماری دعوت دیتے دیتے، ہماری یاد کرتے کرتے، ہمارے راستے میں نکلتے نکلتے، جب تم ہمارے ہو گئے تو پھر ہم تم کو آزما کے دیکھیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون تاکید کا ہے، ثقیلہ آخر میں. وَلَنَبْلُوَنَّ، ضرور بالضرور آزمائیں گے ہم، کم تم کو. اس کے مخاطبین اول صحابہ ہیں، مخاطبین اول صحابہ ہیں. صحابہ کو اللہ نے فرمایا. صحابہ خروج کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، مجاہدے کرتے تھے، جان و مال کی قربانی دیتے رہتے تھے، آنے والوں کی خدمت اور اکرام کرتے رہتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سو جان سے نثار تھے، آپ کی سچی اتباع کرتے تھے، کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، جو بات تھی وہ مانتے تھے. ایمان کامل، اتباع کامل، وفا کامل، صدق کامل. اللہ فرما رہے کہ اب جب تم میرے ہو گئے میں تم کو آزما کے دیکھوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تم کو. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے، کچھ خوف سے آزمائیں گے، خوف آئے گا. وَالْجُوعِ، اور کچھ بھوک سے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مال کو کم کر کے. وَالْأَنفُسِ، اور کچھ جانوں کو کم کر کے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کو کم کر کے، نتائج کو کم کر کے. اور اللہ پاک نے چونکہ یہ بات صحابہ کو فرمائی تھی، علماء نے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو اس کے ایمان اور اعمال اور قربانیوں کے مقبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے. کیونکہ صحابہ کے مقبول ہونے کی بنیاد پر یہ مسئلہ ہوا تھا کہ ایک چیز بن گئی. ٹیسٹ کب لیتے گاڑی کا؟ جب بن جاتی. مشین کا ٹیسٹ کب کرتے؟ جب بن جاتی. پرزوں کا ٹیسٹ کب کرتے؟ جب بن جاتے. کسی چیز کو کہ بھئی یہ چیز صحیح بنی نہیں بنی کب دیکھتے؟ بننے کے بعد دیکھتے نا بھائی. تو اب یہ بول رہے ہیں کہ ارے ٹیسٹ کہیں کو کر رہے ہیں بولے تو
دیکھ رہے ہیں کہیں کو؟ تب نادانی کی بات ہوئی نہیں ہوئی کہ بھائی محنت کرنے والوں کے ساتھ حالات کیسے آ گئے؟ بھائی محنت کر رہے ہیں بول کے تو آئے، اپنے ہیں بول کے تو ہوا۔ اور اللہ پاک کی ایک سنت یہ ہے کہ یہ چیز دو رخی ہوتی ہے ہمیشہ، اپنوں کے لیے مہربانی ہوتی ہے، پرایوں کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ صورت مصیبت دونوں کی ایک ہوتی ہے، لیکن ایک کے لیے مقبولیت کی علامت ہوتی ہے، ایک کے لیے محرومی کی علامت ہوتی ہے۔ ظاہرہ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ قیامت کے دن اللہ پاک مومنین کے درمیان، منافقین کے درمیان میں ایک دیوار قائم کریں گے، ایمان والوں کی طرف کا حصہ رحمت کا ہوگا، منافقین کی طرف کا حصہ عذاب کا ہوگا۔ یہ قرآن پاک میں باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو راستہ کھلا تھا پانی کے اندر، دریا کے اندر، تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے الگ شکل تھی، اور فرعون کے ماننے والے بھی گھسے اس میں، فرعون کی قوم بھی گھسی، دونوں کے لیے شکل ایک تھی، حالات ایک نہیں تھے، مطلب ایک نہیں تھا دونوں کے لیے، منزل ایک نہیں تھی دونوں کی۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اس دنیا کا، نیک اور بد اس کے اندر جو ہے نا الگ انداز میں ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ نیکوں کو نہیں ٹچ کیا جاتا، نیکوں پر حالات نہیں آتے۔ کس پر حالات نہیں آئے میرے دوست؟ امام الانبیاء، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے خادمین اور عشاق اور چاہنے والے کن حالات سے گزرے؟ ہم کیوں پڑھتے ہیں یہ فضائل کے اندر حکایات صحابہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ان کی پوری زندگیاں کن حالات سے گزری ہیں، وہ اسی لیے تو پڑھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد جن حالات سے ان کو گزارا گیا، اللہ پاک نے اپنی مصلحت سے گزارا، اس میں وہ کیسے جمے دین پر، کیسے جمے ایمان پر، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنائے ہوئے رہے، اور کیسے انہوں نے اپنی قربانیاں جاری رکھی۔ اس احساس میں نہیں آیا کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ایسا کر دیے، بلکہ اپنے کے ساتھ میں ایسا کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ ابھی نوازنے کی نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جب نوازنے کا وقت آئے گا تب پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے کیا مرحمت فرمایا ہے۔ اہل مصیبت کو دیکھ کر اہل نعمت کل قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹی جاتی۔ وہ جو حدیث شریف ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف والوں کو قیامت میں نوازیں گے اور نعمتیں دیں گے، انعامات مرحمت فرمائیں گے، تو جو لوگ مزے میں تھے اور تکلیف میں نہیں تھے دنیا کے اندر، وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان پر بھی مصیبت آتی، اور اتنی آتی کہ ان کی کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دینے کی جگہ ہے، وہ نوازے جانے کی جگہ ہے۔ تو بھئی یہ امتحان ہے، اس امتحان میں یہ بچہ پاس ہوا۔ ہمیشہ میرے دوستو آزمائش اور امتحان ایک خاص منزل پر آ کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت شریف ہے، بھئی آپ کسی بھی شعبے تعلیم کے اندر ہر بچے کو پکڑ کے تو امتحان نہیں لیتے نا، جو اس میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کا ہی لیتے۔ جو پڑھ رہا ہے انجینئرنگ کا امتحان کسی بھی بچے کو پکڑ کے لے لیتے، میڈیسن کا امتحان کسی کو بھی پکڑ کے لے لیتے۔ میڈیسن کا امتحان میڈیسن کے اسٹوڈنٹس کو لیا جائے گا، انجینئرنگ کا امتحان انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ سے ہی لیا جائے گا۔ آزمائش جو ہوتی ہے متعلقہ فیلڈ کی متعلقہ آدمی سے ہی ہوتی ہے، اس کے متعلق ہونے کی علامت ہے۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے میرے دوستوں۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب اس طرح کی کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک درجے میں دلی طور پر تسلی کی اطمینان کی بات ہے کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قبول فرما لے، کیونکہ بظاہر آثار تو قبولیت کے ہیں۔ اگر قبولیت نہ ہوتی تو آزمائش نہ ہوتی، آزمائش آنا قبولیت کی علامت ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ۔ احد کے دن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب پریشانی میں آ گئے اور ان کو یہی خیال ہوا کہ عشر مبشرہ ساتھ میں ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، حضور خود ہی موجود ہیں، اور کیا ہونا، سب سے آخری بات ہے ایک معنی میں دیکھا جائے۔ پھر احد میں مسلمانوں کو تکلیف کیسے پہنچ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ دشمنوں نے حملہ بھی کر دیا اور اتنے ہی آدمی قتل کر دیے، شہید کر دیے جتنے آدمی بدر کے اندر مسلمانوں نے کیے تھے۔ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا؟ ایسا کیسا اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوئی؟ ہم سے تو مدد کا وعدہ کیا گیا ہے، ہم سے ہماری مدد ہونا تھا، خیر چلو ہم تو گنہگار ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، مگر حضور ساتھ تھے نا۔ ایسے خیالات لوگوں کو ستانے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ہوا نا اس دن،
وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. اور کیوں ہوا ہے؟ اللہ پاک ایمان والوں کو اور منافقین کو دیکھنا چاہتے تھے کہ کون منافقین ہے کون مومنین ہے، وہ چیز سامنے لانا تھا، کھرا کھوٹا ممتاز کرنا تھا. جو مخلص ہے وہ رہے گا، جو مخلص نہیں ہے وہ بھاگ جائے گا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، جو منافقین ہیں وہ الگ ہو جائیں. اللہ پاک تو جانتے ہیں وہ عالم الغیب والشہادہ ہیں، لیکن واقعہ کر کے باہر لاتے ہیں چیز کو. اللہ پاک تو عالم بذات صدور ہے، وہ تو علام الغیوب ہیں. واقعات کے ذریعے سے اندر کی بات کو باہر لاتے ہیں تاکہ مخلوق کے سامنے بھی پروف ہو جائے، ثبوت آ جائے سامنے. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، جو منافقین ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں، جو مومنین ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں. اور ایک جگہ فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. ہمارے اس کام کے اندر 50,000 مصلحتیں رہتی. اللہ پاک کا فرما رہے ہیں، اللہ پاک کا انداز ہے بات کا کہ کوئی ایک مصلحت کی وجہ سے کوئی ایک واقعہ ہوتا، ویسا نہیں. بہت سے لوگوں کو تمنا تھی شہید ہونے کی. اب اگر میں ان کو مارنے نہیں دیتا تو میرے آدمی شہید کیسا ہوتے، اس لیے یہ بھی موقع دینا پڑا. یہ بول رہے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، کچھ لوگوں کو شہادت کی تمنا تھی کہ یا اللہ تمہارے نام پہ جان قربان کرنا ہے مجھے. اب سب کو میں حفاظت کر لیتے بیٹھتا اپنے آدمیوں کو تو ان کو یہ مرتبہ کہاں سے ملتا. اس لیے دشمنوں کو چھوڑا، چلو چلو میرے دوستوں کو مار دو تاکہ میرے دوست میرے راستے میں شہید ہو جائیں. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، کچھ لوگوں کو شہید بنانا تھا، اس لیے احد میں موقع دے دیا دوسروں کو. یہ بتا رہے ہیں اللہ پاک. امتحان والا حال باقی رکھنا تھا. تلک الایام نداولها بین الناس، دنوں کو لوگوں میں پھیرنا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کو چانس دیا کبھی کسی کو. ہمیشہ ایک کو میں سیٹ دوں گا تو وہ لوگ بولیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو ایک طرف ہو جائے گا نا، پورا گیم کھیل پورا ایک طرف ہو جائے گا، امتحان باقی نہیں رہے گا. تو بدر میں بھی ایسا ہے، شہاد میں بھی ایسا ہی، خیبر میں بھی ایسا ہی، حنین میں بھی ایسا ہی. بولے تو یہ لوگ بولیں گے یہ امتحان باقی نہیں رہے گا. امتحان کا موقع رکھنا تھا، اس لیے بھی مجھے ایسا کرنا تھا. اللہ نے فرمایا لوگوں کے دلوں میں کیا چیز ہے اس کو آزمانا تھا. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو تمہارے سینوں میں تھا وہ دیکھنا تھا کہ کتنا بنا کتنا نہیں بنا. موقع پہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ مصیبت میں کون یاد آ رہا تھا، حالات میں کون یاد آ رہا تھا، کس پر نگاہ تھی. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. ایک تو جو ہے وہ دیکھنا ہے، ایک یہ ہے کہ جو کمی رہ گئی وہ نکالنا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ دل کے اندر جو چیز ہے اس کی تمحیص ہو جائے، اس کی صفائی ہو جائے. جب آگے بھی پانی پیچھے بھی پانی، 25-25 فٹ پانی، 20-20 فٹ پانی، چاروں طرف پانی پانی، کوئی سہارا نہیں کچھ نہیں، تو کون یاد آتا اس وقت؟ کیسی سچی توبہ ہوتی، کیسی پکی توبہ ہوتی. ایسی توبہ ہوتی کہ ایک ایک کی توبہ پورے شہر پہ بانٹے تو سب بخشے جاتے. موتو قبل ان تموتو کا مصداق ہو جاتا. ایسی توحید بنتی ہے کہ کوئی شرک کا شائبہ دل میں نہیں رہتا. ایسا توکل پیدا ہوتا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی پہ نظر باقی نہیں رہتی. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ حفاظت اللہ کی ہے، دکھ جاتی ہے. قدرت اللہ کی ہے، نظر آ جاتا ہے. سہارے بالکل بے سہارا ہے، کھل جاتا ہے. اسباب میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، یہ بات آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. یہ ہے وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کتنوں کے دلوں کو اللہ نے کتنا صاف کیا. ہمارے دلوں کی گندگی اگر اس پانی کے بہاؤ کے ساتھ میں بھی چلی گئی ہوں گی تو میرے دوستوں کتنے خوش نصیبی کی بات ہے. اس لیے حوصلہ اپنا چھوٹا نہیں کرنا ہے، حوصلہ کھونا نہیں ہے. حوصلے مضبوط کرو، حوصلوں سے کام لو، ہمت سے کام لو. کام میں پیچھے مت ہٹو، جھجکو مت، شرماؤ مت. اور یہ مت سوچو کہ ہمارے وقت میں تو تم کام نہیں آئے، تمہارے وقت میں ہم کہیں کام آنا. ویسا نہیں. انہوں نے کام آیا تو ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کام کیا، مدد فرمائی تو ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ خط و خواہشات کی طرح نکل جاتے. اللہ پاک کی مہربانی ہے، اللہ پاک کا کرم ہے یہ. تو ایک واقعے میں جنگ احد کے 10 مصلحتوں کو اللہ نے بیان فرمایا. تو جب وہاں صحابہ کے ساتھ میں ایسی ایسی باتیں بیان کی گئی ہے، ہم شما کا کیا حال ہے میرے دوستو؟ ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں. ہم تھوڑا کر کے اپنی ذات پہ نظر کرنے والے ہیں. حالانکہ توحید کہتے ہی اس کو کہ سب کچھ کر کے بھی نظر اپنی طرف نہیں ہونا ہے. اب جس کو یہ شبہ ہو جائے کہ یہ کرتے کرنول والے، وہ کرتے کرنول والے، تو اس نے کہاں توحید سیکھی؟ ہم کہاں کرتے ہیں؟ کرنے والا تو وہ اوپر ہے.
بندوں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی مہربانی ہے کہ کان پکڑ کے اس نے ہم سے کام لے لیا تو ہمارے ہم نوازے گئے، ورنہ تو حضرات صحابہ کو بھی اگر اس کا شائبہ آ گیا تو بھی اللہ پاک نے ان کی گوشمالی فرما دی تھی. شائبہ آ گیا تھا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، غزوہ حنین میں جب تمہاری کثرت نے تم کو عجب میں ڈال دیا، تمہاری کثرت تم کو پسند آ گئی، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پھر یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی آئی ہوئی مدد اٹھا لی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دلوں کے اندر اتنی کمی بھی پسند نہیں تھی. اس کو صاف کر دینا تھا. ظاہری نقصان ہوا تو ہوا، لیکن دل کا نقصان ایمان والے کا اللہ پسند نہیں فرماتے. اور صحابہ تو قیامت تک کے واسطے معیار و نمونہ تھے، ان میں یہ چیز کہاں برداشت تھی؟ وہ تو بالکل کلین ہونا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ آ گیا تھا کہ جب دشمن 1000 تھا اور ہم 313 تھے، جب دشمن 10,000 تھا اور ہم 1500 تھے، اب دشمن 4000 ہے اور ہم 12,000 ہیں. حنین میں یہ ہوا تھا، اصل میں حنین میں یہ ہوا تھا کہ دشمن صرف 4000 اور صحابہ کرام 12,000. تو لوگوں کی زبان پر یہ آ گیا کہ اب تو ناکامی کا سوال ہی نہیں، اب تو ہمارا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا، اب تو میدان ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. اللہ نے فرمایا ابھی دکھاتا ہوں تمہارے دل میں آئی کیسی؟ اچھا سب کے دل میں نہیں آئی، وہ کچھ کے دل میں آئی، لیکن اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ محبوب تھے، وہ کسی ایک کے دل میں بھی ایسی اتنی بات بھی گوارا نہیں فرماتے. انہوں نے صاف فرمایا، میدان پلٹ دیا. 400 تیر اندازوں نے جو ہلہ بولا دشمنوں میں سے، تو ایک دم 400 تیر کی بارش جو آ گئی تو بھگدڑ مچ گئی. یہ ہوا تھا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، تم پر جینا مشکل ہو گیا تھا. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تم بھاگ کھڑے ہوئے. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پھر اس کے بعد اللہ نے جب دلوں کے اندر صفائی، وہ تو ایک جھٹکے میں دل صاف ہو گیا، وہ سارا ختم ہو گیا. جو ذہن میں آیا تھا ارے ہم لوگوں نے یہ کیا، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، ہم اتنے ہیں، وہ جو ایک ہی جھٹکے میں صاف ہوا تو 10 منٹ کے اندر 15 منٹ میں جو بھی تھوڑا سا ٹائم تھا اسی میں اللہ نے فیصلہ بھی بدل دیا. ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ پاک نے سکینہ نازل فرما دیا. سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں جمع ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو معاملہ شروع کرنے کو فرمایا تو پھر ظاہر ہے کہ میدان پورا صحابہ کے ہاتھ میں تھا. وہ تو اللہ پاک کی مدد آنی تھی، تھوڑی دیر کے لیے علاج کرنا تھا. میرے دوستو، اپنی ذات پر نظر نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے سے حوصلوں کو تھوڑا چھوٹا نہیں کرنا ہے، اور واقعے کی توجیہ غلط نہیں کرنی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے لیے ہی ایسا کیا ہو. یہ بھی پاسبل ہے کہ ہم گناہوں میں لطف ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری سزا کے لیے کیا ہو سکتا ہے کسی اور کی سزا کے لیے کیا ہو. ہم بھی رگیٹ میں گئے ہوں کہ گیہوں کے ساتھ میں گھن بھی پیس جاتے ہیں. اللہ کا ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے کبھی کبھی. قرآن پاک میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو تم میں کے ظالم ہیں ان پر وبال جو آنے والا ہے اسی پر صرف انہی پر نہیں آئے گا، اس سے خصوصیت سے ڈرنا. جو تم میں ظالم ہیں ان پر جو وبال آنے والا ہے تم اس فتنے سے ضرور بچنا جو ان کے ساتھ میں خاص نہیں رہے گا جو قصوروار ہیں، ان کے ساتھ میں بھی ہوگا جو بے قصور ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک قصور اس میں ہوگا کہ اس پر انہوں نے کام نہیں کیا ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف جھکنا مت، غلطی کرنے والوں کی طرف جھکنا مت. ظالم قرآن پاک میں عاصی کو کہتے ہیں، گنہگار کو کہتے ہیں. گنہگاروں کی طرف جھکنا مت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا پہنچ جائے گی. بے شمار آیتیں، بے شمار حدیثیں ہیں جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے. ہمارے عمل میں کوئی کوتاہی نہیں آنی چاہیے، بلکہ اور زیادہ مستعدی سے کرنا چاہیے اور استغفار کی کثرت کرنا چاہیے. یا اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے. کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کے چھکڑ پر بھی معافی پہ آ جاتے تھے، آندھی آ جانے پر بھی مسجد کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، بادلوں کے گرجنے پر مسجد کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ کہیں اللہ پاک ناراض نہ ہو گئے ہوں. تو ڈرنا تو الگ ہے اپنی جگہ پر کہ استغفار کی کثرت ہو اور اللہ تعالیٰ سے خوب رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگی جائے. لیکن میرے دوستو، اس میں بہت ہی امید افزا مضمون رکھا ہوا ہے ان واقعات کے اندر جو اپنے ساتھ پیش آئے ہیں. اور وہ امید افزا مضمون یہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو چونکہ مختلف مضامین ایک وقت سنانے میں ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے میں وہ ایک ہی بات سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ امید افزا مضمون یہ ہے کہ یہ آزمائش جو اللہ پاک کی طرف سے آئی
یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جو کام کیا تھا اللہ کے بندوں نے، مخلصین نے جد و جہد کے ساتھ، پتہ نہیں کن کن لوگوں نے کس کس طرح کی قربانیاں دی، ان کے مقبول ہونے کی وجہ سے ٹیسٹ لیا گیا ہو جیسے صحابہ سے لیا گیا. تو یہ بہت خوشائن بات ہے، اچھی بات ہے یہ. جیسے کہ اس آیت میں جو دوسرے پارے میں نے آپ کو سنائی، صحابہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے ہم تم کو آزمائیں گے، تھوڑے سے جوع سے، بھوک سے آزمائیں گے، تھوڑے سے مال کو نقصان پہنچا کے آزمائیں گے، تھوڑی سی جان کو نقصان پہنچا کے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دیجیے آپ صبر کرنے والوں کو. کیونکہ یہاں پر یہ جو نقصان ہوا اس پہ نہ خوشی نہ غم، اس میں صبر ہو گیا اس پر خوشی ہے، کیونکہ وہ تو امتحان تھا. کون صبر کیا اس پر خوشی ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ خوشخبری دے دیجیے صبر کرنے والوں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پاس جانا ہے، سب چیز بھی اللہ کی تھی، مرضی ہے ان کی، جو چاہے کر لیں. ان کی پانی ان کا، زمین ان کی، مکانات ان کے، سامان ان کا، گھروں کے اندر پایا جانے والا اسٹاک ان کا، سب دولت ان کی، ہم بھی ان کے، ہماری بیوی بچے بھی ان کے. یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مضمون کھل جانا. اصل میں انا للہ و انا الیہ راجعون میں اللہ کا جو حق ہے تفویض کا، کہ بندے کو اللہ کے معاملے میں بولنے کا حق نہیں ہے، اس کی مشق ہے. اس میں سمجھ میں آ رہا ہے نا، تفویض کا جو حق ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا. یہ بولے بندہ کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، ہر چیز اللہ کی ہے، ان کو حق ہے کہ اس میں وہ جو چاہیں تصرف کریں. آپ کپڑا خرید کے لائے تھے، آپ کو حق ہے کہ پاجامہ بنا لو، چڈی بنا لو، کرتا بنا لو، بنیان بنا لو، ٹوپی بنا لو، لنگوٹی بنا لو، آپ کو حق ہے، جو چاہے بنا لو. آپ انا للہ و انا الیہ راجعون میں یہ مضمون ہے کہ ہم بھی اللہ کے، ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے، سب بھی چیز اللہ کی، سب کو اللہ کی طرف ہی پہنچنا ہے. جو لوگ اس طرح کہتے ہیں ان کو آپ خوشخبری دے دیجیے. ملکیت کی نفی، اسی لیے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے مضمون میں یہ بات ہے کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے. سارے جھگڑے ملکیت کے ہیں، میرا میرا میرا، تیرا کتنا نقصان ہوا، میرا اتنا نقصان ہوا، میرا اتنا نقصان ہوا. ارے بھائی کس کا بھی نہیں ہوا، جس کا تھا انہیں اوپر نیچے کر لیا. تکلیف کی بات مطلب بندے کو ایک نسبت مجازی لگی ہوئی ہونے کی وجہ سے دکھ ضرور پہنچتا ہے، لیکن یہ ایمان ہے، اس کو تازہ کرنے سے تسلی ہو جاتی ہے. ایمان کے مضمون کو تازہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تسلی ہو جاتی ہے. یہ مطلب میں نہیں بول رہا ہوں کہ تکلیف نہیں ہونے والی. ہمارے اولیاء اللہ بزرگان دین، ان کے اندر ایمان کی جو کیفیت تھی وہ ایسی تو تھی. حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تجارت ان کی بہت بڑی تھی، شپ چلتے تھے ان کے، پانی کے جہاز چلتے تھے ان کے. ایک مرتبہ کسی خادم نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کا جہاز جو ہے نا وہ بھنور میں آ گیا اور کشتی ڈوب گئی، اور تجارت کا سامان اس میں لاکھوں کا اس زمانے کا تھا. تو حضرت جو ہے تھوڑا سا گردن جھکائے اور اس کے بعد میں فرمایا الحمدللہ. پھر اس زمانے میں فوری طور پر تو اطلاعات نہیں آیا کرتی تھی. چند دنوں کے بعد میں پھر اطلاع آئی کہ حضرت وہ بھنور تو آ گئے، بھنور میں تو آ گئی تھی کشتی، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ میں ساحل پہ پہنچ گئی ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا. تو حضرت نے تھوڑی سی گردن جھکائی، مراقبہ کیا، فرمایا الحمدللہ. تو خادموں نے کہا کہ حضرت بعد میں تو الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تو آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن آپ نے تو پہلے بھی الحمدللہ کہا تھا. جب یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی شپ جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئی، آپ کا جہاز پانی میں ڈوب گیا، تو اس پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا تھا، وہ نہیں سمجھ میں آیا تھا. فرمایا کہ جب مجھے اس کی اطلاع ملی کہ شپ پانی میں چلی گئی ہے تو میں نے دل کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ وہ تیری تھی کہ اللہ کی تھی. تو میرے دل نے کہا کہ میری تو نہ، میں خود اپنا نہیں ہوں تو شپ میری کہاں سے ہو جائیں گی. تو پھر میں نے کہا کہ جب وہ چیز چلی گئی تو تیرے دل میں تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. تو میں نے اپنے دل کو جھانکا تو میرے دل میں پورے شپ کے ڈوب جانے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اس استقامت پر میں نے الحمدللہ کہا. اللہ پاک کے اس تصرف پر راضی ہونے کی وجہ سے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ جو امتحان ہے کہ دل جمع ہوا ہے نہیں ہے وہ دیکھنا تھا اللہ پاک کو. وہ دل جمع ہوا تھا، میں نے کہا امتحان میں پاس، ایک سوال حل ہو گیا. پھر اس کے بعد میں جب حفاظت ساحل پر اور کنارے پر پہنچ جانے کی اطلاع ملی تو بھی دیکھنا یہ تھا کہ کس کی ہے وہ. اس وقت تو بولنے کو آسان ہے کہ وہ اللہ کی تھی، بلکہ مل جانے کے بعد میں اب کس کی ہے وہ.
اب بھی اللہ کی ہے. اب میں نے دیکھا کہ نعمت مل جانے کی وجہ سے میری نیت میں کچھ فرق, میرے دل کے احساسات میں کچھ فرق آیا, میں نے کہا کچھ بھی نہیں. اس پر میں نے الحمدللہ کہا. تو نہ شرک کے ڈوبنے پر الحمدللہ تھا, نہ اس کے بچنے پر, بلکہ دونوں حالتوں میں دل کے صحیح سالم ہونے پر الحمدللہ تھا. یہ لا الہ الا اللہ کی محنت کے نتائج ہوتے ہیں. یہ جو دعوت کے ذریعے سے میرے دوستوں لا الہ الا اللہ کی محنت کرنے کو کہا جاتا ہے, ایمان سیکھنے کو کہا جاتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حالت میں اللہ پر نظر کرنا آ جائے, اور ہر فعل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو فاعل دیکھنا آ جائے, اور ہر تصرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی رہنا آ جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر تقدیر کو اور ان کے ہر فیصلے کو تسلیم کر لینا آ جائے. اور جو واقعہ ہو گیا ہے وہ ٹل نہیں سکتا تھا, آپ چاہے کچھ بھی کر لو. ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. جو پہنچ گئی چیز وہ خطا نہیں کر سکتی تھی, جو خطا کر گئی چیز وہ پہنچ نہیں سکتی. ما اصابکم من مصیبت فبإذن اللہ, جو تکلیف آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی زمین میں تکلیف تم کو نہیں پہنچتی اور نہ تمہارے اندر, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز طے شدہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے کہ جو واقعہ جس کے ساتھ پیش آنے والا ہے اس کو پہلے سے لکھ دیا جائے, طے کر دیا جائے. اور یہ فرمایا کہ بتا تم کو کیوں رہے ہم, تمہیں کیوں اطلاع دی جا رہی ہے اس بات کی, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی. عجیب بات ہے. فرمایا کہ جو نقصان تم کو پہنچا اس پر افسوس چھوڑ دو, اس لیے ہم نے پہلے سے طے کر دیا تھا. کیا مطلب ہے, جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے اس کو طے کیا تھا, اللہ نے کر لیا ہے, اللہ نے طے فرمایا تھا, اللہ نے کر لیا, ہم کو بولنے کا تو کوئی حق نہیں ہوگا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور جو چیز تم کو مل جائے اس میں تم اکڑو نہیں اور خوش مت ہو. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک متکبر سے اور فخر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتے, اس کو پسند نہیں فرماتے. عاجزی اور تواضع اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. اس لیے میرے دوستو بس یہ مختصر سی بات عرض کرنی تھی کہ جب آدمی زندگی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات کی شکلیں صورتیں مختلف ہوتی ہیں. ہم ہمیشہ اللہ سے آزمائش اور امتحان سے پناہ مانگیں اور اللہ سے عافیت مانگیں, جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے, اس نظام کے تحت امتحان کو رکھا ہوا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, اور جو پچھلے لوگوں کے ساتھ میں حالات آئے وہ تمہارے ساتھ ابھی آئے نہیں. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا, ان پر بڑے بڑے سختیاں آئیں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا دیا گیا. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله, یہاں تک کہ رسول کی زبان سے نکل گیا اور اس وقت کے صحابہ کی, ان کے پچھلے پیغمبروں کے صحابہ کے زبان سے نکل گیا, ان رسولوں کے پچھلے پیغمبروں کے رسولوں کے صحابہ جو تھے ان کی زبانوں سے نکل گیا متى نصر اللہ, کہ اللہ کی مدد کب ہے وہ مدد. یہ تک جملے نکل گئے ایسے اولو العزم بڑے صاحب ہمت لوگوں سے, ورنہ اس وقت تک ہم آزماتے ہوئے چلے گئے ان کو. بالکل آخری ٹیسٹ, آخری وقت تک اس کو دیکھ لینا کہ اس میں ہے کتنی کیپیسٹی, کتنی برداشت ہے, کتنا صبر ہے, کتنا یقین کی کیفیت ہے, کتنا ایمان ہے, کتنا تحمل ہے, کتنا صبر ہے, وہ دیکھنا تھا. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. سن لو کہ وہ قریب ہی ہے, تم کو لگ رہی ہے دور, تم کو دور نظر آ رہی ہے لیکن ہے وہ بالکل قریب. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ہم ان کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے, یہ سمجھ رہے ہیں لوگ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے پہلے لوگوں کو ضرور آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اللہ پاک سچوں کو بالکل سامنے لا کر رہے گا کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے, اور جھوٹوں کو بالکل سامنے لا کے رکھ دے گا کہ کون اپنے ایمان میں جھوٹا ہے, خامخواہ زبانی باتیں کر رہا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. من كان يرجو لقاء اللہ, جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہے, فإن أجل الله لآت, تو سن لو کہ وہ وقت آنے والا ہے, ملاقات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے.
اور وہاں آدمی اجر پائے گا برابر۔ میرے دوستو بزرگوں، صبر ایمان کی صفت ہے اور ایمان اپنی صفت سے ہی معتبر ہے۔ شکر ایمان کی صفت ہے اور ایمان اپنی صفت سے ہی معتبر ہے۔ تو جب ایمان کی صفات ہوں گی تو پھر درجات جنت کے ملیں گے۔ ایمان کے اعتبار سے جنت ملنے والی ہے، ایمان کی صفات اور ان کی کوالٹی کے اعتبار سے، لیول کے اعتبار سے جنت کے درجات ملنے والے ہیں۔ تو جب تک صبر سامنے نہیں آئے گا جنت کا درجہ کیسے مقرر ہوگا؟ جب تک شکر سامنے نہیں آئے گا جنت کا درجہ کیسے مقرر کیا جائے گا؟ عالم اسباب میں اللہ پاک کی سنت کے اعتبار سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ موافق حالات ناموافق حالات اس دنیا میں آتے رہتے ہیں، اپنے کام میں کام رہنا چاہیے۔ حالات کے اعتبار سے جو امتحان آئے اس میں جمنا اور صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا، اور اعمال کے اعتبار سے جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں عمل میں لگتا کہ نہیں لگتا۔ جب کاروبار چل رہے تھے، جب دھندا چل رہا تھا، جب لوگوں کا اکرام چل رہا تھا، جب واہ واہ ہو رہی تھی، جب ہر طرف سے پذیرائی ہو رہی تھی، جب خروج ہو رہا تھا، جب نکل رہے تھے، اب ذرا اللہ میاں دم دبا دیے، ٹینٹا موڑ دیے، اس کے بعد میں بیٹھ گیا ہو گیا کام۔ یہ کون سا امتحان، یہ کون سا ٹیسٹ ہے؟ نہیں، ویسا نہیں۔ اعمال کے اعتبار سے یہ ہے کہ آدمی لگا ہوا رہے، حالات میں اخلاق سدھر جاتے ہیں، غرور ختم ہو جاتا ہے، میپن نکل جاتا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، آدمی کی فنائیت آدمی کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور دو روزہ زندگی کی بہار کتنی ہوتی ہے وہ بھی کھل جاتی ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے کا جو منظر ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ ارے اتنی دنیا تھی، اگر ایک باہوں میں بھی نکل جاتا تو کیا باقی رہ گیا تھا۔ ایک ایسا نظارہ ہو جاتا ہے کہ ایک میں بتایا نا آپ سے عرض کیا کہ وہ جو منظر ہوتا ہے حالات کا، خاص موقع جو آتا ہے اس میں بالکل جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق عمل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنے کو مردہ سمجھو۔ اس کی تفسیر میں صوفیہ نے یہ فرمایا ہے کہ موت کے وقت میں جو صفات بندے میں ہوتی ہیں وہ صفات اصل ایمان کی صفات ہے، وہ پہلے ہی پیدا کر لو۔ موت کے وقت میں بندے کی جو صفات ہوتی ہیں کہ اس میں سچی توبہ ہوتی ہے، اس میں سے دنیا کی محبت نکل گئی ہوتی ہے، دنیا کی فنائیت اس کی آنکھوں کے سامنے آ چکی ہوتی ہے، پوری کی پوری نظر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی پہ جم جاتی ہے، سوائے اللہ کے سہارے کے اور کسی کا سہارا اس کے وہم و گمان سے نکل جاتا ہے، اللہ سے تضرع اور عاجزی کے ساتھ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر استغفار اور شرمندگی کر رہا ہوتا ہے، اپنی ایک ایک چیز یاد آتی رہتی ہے کہ یا اللہ اس کا کیا ہوگا، اب اس کا کیا ہوگا، اب اس کا کیا ہوگا۔ وہ جو ایک آدمی پر ایمان کے کمال کی صورت میں اور موت کے وقت میں اس دنیا سے انقطاع کی صورت میں جو صفات آدمی کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں فوری طور پر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایمان والے کو ہر وقت ویسا رہنا چاہیے۔ یہ ہے موتو قبل ان تموتو کا مطلب۔ تو حالات کے ذریعے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی چیزیں کمال کی خوبیوں کی پیدا فرما دیتے ہیں دلوں میں۔ اصل اللہ پاک سے یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ جھٹکا تو لگا لیکن اس جھٹکے سے صحیح فائدہ پہنچا دیجیے، اس جھٹکے سے آپ نے عافیت سے نکال لیا، اب دنیا بھی سنوار دیجیے، آخرت بھی سنوار دیجیے۔ میرے دوستو دعا ہے کہ حق تعالیٰ شانو جتنے لوگوں کو تھوڑا سا جتنا بھی نقصان پہنچا ہے اس سے سینکڑوں ہزاروں گنا اس دنیا میں بھی دے دے اللہ پاک، نواز دے، ان کو سرفراز فرما دے، اور جو تکلیف ان کو پہنچ گئی، ان کے گھر والوں کو پہنچ گئی، اللہ پاک اس کا نعم البدل ان کو دنیا میں مرحمت فرما دے، اور دین کی محنت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سرفراز فرما دے، ان کی جان و مال کی جو قربانیاں پہلے ہوئی وہ بھی قبول فرما لے، اور جو اس میں ہو گئی غیر اختیاری طور پر وہ بھی قبول فرما لے، اور جو مصیبت اور تکلیف انہوں نے پہلے برداشت کی جب ہوش و حواس میں صحیح تھے، اچھے تھے اور حالات میں نہیں تھے، وہ بھی انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، اور اس وقت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات لائے اللہ پاک ان قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔ وہ کبھی اختیاری مجاہدہ دیکھتے ہیں، کبھی غیر اختیاری مجاہدہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے مجاہدہ کرو، کبھی وہ دیکھتے ہیں، اور کبھی غیر اختیاری مجاہدہ لا کے ڈال کے دیکھتے ہیں کہ غیر اختیاری طور پر بندہ جو ہے نا اس کے اوپر حالات لا دیے جائیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے مجاہدہ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے مجاہدہ ہوتا ہے۔ اور صوفیہ نے لکھا ہے کہ غیر اختیاری مجاہدے میں اتنی ترقی ہے کہ اختیاری مجاہدے میں اتنی ترقی کبھی نہیں ہوتی۔ غیر اختیاری مجاہدے میں جو ترقیات ہیں وہ اختیاری مجاہدے میں نہیں ہوتی ہیں۔ خلاصہ میرے دوستو بات چیت کا یہ کہ جو حالات آئے ان سے تسلی میں رہو، پریشان مت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ مت سمجھو کہ وہ ہم سے ناراض ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ راضی ہیں، وہ خوش ہیں، تبھی تو انہوں نے امتحان لیا، وہ خوش ہے تبھی تو کبھی بھی ایک بدگمانی میں نہیں جانا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے شاید نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہیں ہے، ناراض کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا معاملہ، ناراض کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو یہ اپنے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں،
اور انہوں نے پھر موقع دیا, زندگی دوبارہ مرحمت فرما دی. اب جو زندگی باقی رہ گئی یہ 4 دن کی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں, خوشنودی میں, دین کی ترقی میں, دین کی خدمت اور اشاعت میں, اور اللہ پاک کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دینے میں. آدمی اپنی کوتاہی کو سوچے کہ میں کہلایا تو جاتا تھا دعوت کا, تبلیغ کا, لیکن کام کتنا کرتا تھا. اب حقیقت کے اعتبار سے میں کچھ کر ڈالوں اور صحیح واقعتاً کچھ قربانی دے ڈالوں اور صحیح دین کی کچھ خدمت مجھ سے ہو جائے, کچھ اصولوں کی پابندی کے ساتھ وقت میرا لگ جائے. ایسے جذبات میرے دوستوں ہم کو اپنے اندر رکھنے ہیں اور ان کے ساتھ میں پھر ہمیں چلنا ہے. حق تعالیٰ شان و دنیا کے حالات بھی چلا دیں گے اور انشاءاللہ آخرت کے حالات بھی سنور جائیں گے. تو سب انشاءاللہ خدمت کے لیے تیار ہیں میرے دوستوں. انشاءاللہ دین کے اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں گے, کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حق تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سنوار دے. ماشاء اللہ, اللہ جزائے خیر دے, اللہ پاک قبول. پورے ماہانہ میں ہمارے بتاؤ اس کے لیے بتاؤ. ماشاء اللہ ہمارے ماہانہ مشورے میں آنے والے 1 تاریخ سے انشاءاللہ نقد ابھی سے ایک جماعت ہے, اللہ پاک قبول فرمائے. 4 مہینے کی جماعت ہے. فرمائے ماشاء اللہ, اللہ جزائے خیر دے, اللہ پاک قبول فرمائے. ہمت اور حوصلے سے کام لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب بنانے والے ہیں, اللہ کی مسبب الاسباب ہیں. اللہ پہ توکل سیکھنا ہے, اللہ پاک کی ربوبیت کو دیکھنا ہے. فرمائے دوستوں, سبھی سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے نام بتائیں. اور فرما میں ساتھی ماشاء اللہ ہمارے منڈل سے جو ہے راجولی منڈل سے ماشاء اللہ بھائی دیکھو ایک بڑا حادثہ ہوا ہے. ابھی جو ہے ماشاء اللہ 2 جماعتیں 4 مہینے کی نقد پر تشکیل کر کے آئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, شادی بالکل تیار ہے ماشاء اللہ. اللہ پاک قبول فرمائے, آسان فرمائے اور وسائل بنا دے. اور فرما میں ساتھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ پاک قبول فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد یونس اللہ پاک فرما کے اللہ قبول فرما ماشاء اللہ. عبدالرؤف صاحب ماشاء اللہ. اور فرماتے رہے تھے ساتھی ماشاء اللہ. نومبر 13 سے ایک جماعت, نومبر 13 سے ایک جماعت ہے وہاں. ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ کہاں کے عیدگاہ ہے ماشاء اللہ, حلقے رسالدار کے عیدگاہ کے. جی صاحب فرمائیے, اللہ جزائے خیر دے. ماشاء اللہ. کرو دوستو, ہمت کرو. فرماتے رہے ساتھی ماشاء اللہ. ٹھیک آئیے. نہیں دعا کر رہے تھے تو اٹھ کے چلے جاتا, مشورہ رہ جاتا. ہاں مختصر سی دعا ہوگی, پھر اس کے بعد مشورہ ہوگا. دعا ہے بول کے اٹھ کے مت چلے جاؤ, آج مشورے کا دن ہے, مشورے میں شرکت کر کے پھر جانا. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك, ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك, ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك, ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الأمر كله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم
لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے, لغزشوں سے درگزر فرما دیجیے. چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. خلوت و جلوت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجیے. ہمارے والدین کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے. اے اللہ امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے مولا اپنے فضل خاص سے, اپنے کرم سے یا اللہ اس شہر کے مسلمانوں کے حالات اور اس کے اطراف کے مسلمان جو متاثر ہو گئے ان کے حالات کو اپنے کرم سے خصوصیت کے ساتھ میں درست فرما دیجیے, اور ہم تمام کے حالات کو بھی درست فرما دیجیے. مولا ہم انتہائی کمزور ہیں. اے اللہ جانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, ایمانی اعتبار سے بھی کمزور ہیں, نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں. اے اللہ آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, ابتلاءات سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرما دیجیے, ہمارے اسلام کو سلامتی نصیب فرما دیجیے, ہمیں استقامت نصیب فرما دیجیے دین پر. ہمارے ایمانوں میں کمال پیدا فرما دیجیے, استحکام پیدا فرما دیجیے. اے کریم آقا پختگی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس مجمع میں جتنے ہاتھ آپ کی طرف پھیلے ہوئے ہیں پروردگار کسی کو محروم نہ فرمائیے, ان تمام کو نواز دیجیے. یا اللہ جن جن کا جو نقصان ہوا مولا اس کی تلافی فرما دیجیے, اس کا نعم البدل عطا فرما دیجیے. اس سے سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ اس دنیا میں بھی مرحمت فرمائیے اور اس کا بدلہ آخرت میں بھی مرحمت فرمائیے. اے اللہ ہمارے اوپر اس مصیبت کی وجہ سے ہم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ اس کو ذریعہ بنا کر ہمارے گناہوں کے بخشش فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو اس کو کفارہ بنا دیجیے, ہمارے درجات کو اس کے ذریعے سے بلند فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو عافیت عطا فرمائیے, صحت عطا فرمائیے. اے اللہ ان پر جو مصیبتیں پریشانی آئی ہیں مولا ان کو بھی گناہوں کا کفارہ بنا دیجیے, رفع درجات کو اس کو ذریعہ بنا دیجیے, مستقبل کے سنور جانے کا اس کو ذریعہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے حالات کو صحیح فرما دیجیے. ایک چھوٹے سے جھٹکے کو مولا ہم برداشت نہیں کر سکتے, آخرت کے اس تک مراحل کو کیسے برداشت کریں گے. اے اللہ آپ ہی مدد فرمانے والے ہیں. قبر کی زندگی میں ہماری مدد فرمائیے, حشر کی زندگی میں ہماری مدد فرمائیے, پل صراط پر ہماری مدد فرمائیے, اعمال تولے جانے کے وقت ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ فیصلے کے وقت ہماری مدد فرمائیے. عافیت کے ساتھ میں ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دیجیے. جہنم سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھوں سے جام کوثر ہمیں پلا دیجیے. اے اللہ اول وہلے میں آپ کی شفاعت نصیب فرما دیجیے. اپنے عرش کا مبارک سایہ ہمیں نصیب فرمائیے. قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے. جہنم کا گڑھا مت بنائیے. اے اللہ سکرات کے وقت میں ہماری بھرپور مدد فرمائیے. یا اللہ کرم کا, رحم کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے. دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائیے, سہولتیں نصیب فرمائیے, ایمان پر استقامت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے دین اور ایمان پر کوئی مصیبت نہ آنے پائے. پروردگار ہماری ایسی مدد فرمائیے. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے, اے اللہ ہمارے حالات کو صحیح فرماتے ہوئے, اے مولا دین کی محنت کا کرنے والا ہمیں بنا دیجیے. دین کی محنت کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے. پہلے سے زیادہ قربانیاں دینے کا جذبہ اور حوصلہ نصیب فرمائیے. آپ کی دی ہوئی اور بچائی ہوئی زندگی کو اے اللہ آپ کی خدمت میں گزارنے کا حوصلہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ماں باقی زندگی کو شکرانے میں آپ کے مبارک راستے میں لگا دینے والا بنا دیجیے. بقیہ وقت کو آپ کی اطاعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزروا دیجیے. ہم تمام کی زندگیوں میں یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اے اللہ اور ان کی اتباع نصیب فرما دیجیے. سنتوں سے پیار نصیب فرما دیجیے. سارے عالم میں چل پھر کر آپ کی بات کو پہنچانے کا طریقہ نصیب فرما دیجیے. اس کی توفیق عطا فرمائیے, اس کے وسائل عطا فرمائیے, اس کے اسباب میسر فرما دیجیے, اس کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے. مولا کرم کا, رحم کا, عافیت کا معاملہ فرمائیے. جو ہم نے مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجیے, اور جو مانگنے سے رہ گیا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے. جو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں اللہ وہ ہمیں عطا فرما دیجیے. اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہم پناہ مانگتے ہیں مولا ہماری حفاظت فرمائیے. یہ اللہ بر و بحر میں, حرمین میں, خشکی اور تری میں جہاں کہیں آپ کے ولی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں مولا ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے.
اور ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیجیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔